मुल्क में एक बार फिर कोरोना की तशवीशनाक सूरत-ए-हाल जिसका हमने तफसील से ऊपर जिक्र किया, इस सब के बावजूद अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र एहसान है कि पाकिस्तान की माशी सूरत-ए-हाल हौसला अफजा है और हौसला अफजा पेशरफ की मुसलसल खबरें हैं। इसकी बहुत अहम खबर आई है टैक्स कलेक्शन के लिहाज से, यानी कि टैक्स आमदन के लिहाज से FBI ने इस माली साल में एक बहुत उम्दा शुरुआत की है। कुछ लोग कहते हैं बहुत ही उम्दा प्लेजेंट सरप्राइज़ है। FBI ने पिछले महीने रिकॉर्ड तोड़ 413 अरब रुपए का टैक्स जमा किया, जो पिछले साल के मुकाबले में इस महीने में 36% ज़्यादा है। हौसला अफजा बात यह भी है कि पिछले महीने 12.5% इजाफे से 0.8 मिलियन टन पेट्रोलियम मसनूआत की फ़रोख्त हुई, यानी कि मईशत तेज़ी से बढ़ रही है। एक माह के दौरान गैसोलीन खपत बुलंद तरीन शरह पर थी। और इसी दौरान जुलाई के ही हवाले से एक और बहुत ज़बरदस्त खबर आई है कि पाकिस्तान में जैसे कि ऑटो सेल्स में ज़बरदस्त इजाफा हो रहा है, रिकॉर्ड इजाफा हो रहा है। टोयोटा पाकिस्तान ने आज कहा पिछले महीने 6,775 गाड़ियाँ उसने फ़रोख्त की, जो 1993 के बाद से जब से उसका वजूद पाकिस्तान में आया है एक माह में अब तक की ये सबसे बड़ी फ़रोख्त है। बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि एक्सपोर्ट्स के हवाले से भी आज खबर है और रज़ाक दाऊद साहब ने आज कहा है कि इस महीने में, यानी कि जुलाई के महीने में, माली साल के पहले महीने में पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स किसी भी एक महीने के लिहाज से सबसे ज़्यादा रही हैं। तकरीबन $2.25 बिलियन की इस महीने में पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स की खबरें हैं। हमें एक्सपोर्ट्स के ऊपर तवज्जो देना है और हमारी जो पॉलिसी है वो है एक्सपोर्ट्स। जून 30 तारीख इस साल जब पुराना फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हुआ तो हमारा गुड्स का एक्सपोर्ट बढ़ गए थे, 25.3 हो गए थे और एक लिहाज से वो रिकॉर्ड था। जून के महीने में हमारे जो एक्सपोर्ट्स है वो 2.7 एक महीने में, तो इसका मतलब ये हुआ कि दैट वाज अ रिकॉर्ड मंथ एवर। 2.3 बिलियन डॉलर्स का एक्सपोर्ट हुआ है जुलाई में, वो भी कभी भी जुलाई में इतना हाई नहीं हुआ। वो ये रज़ाक दाऊद साहब कह रहे हैं कि एक ट्रेंड सा बन रहा है पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में, एक वाइब्रेंसी नज़र आ रही है, क्योंकि जून का भी ऑल टाइम रिकॉर्ड था और जुलाई का भी ऑल टाइम रिकॉर्ड कायम हुआ है। प्लेजेंट सरप्राइज़ यही है सबसे इंपॉर्टेंट। जो सारी खबरें मैंने आपको बताई कि FBI ने मुकर्रर टारगेट से 71 अरब रुपए ज़्यादा, यानी 22% ज़्यादा टैक्स जमा किया। FBI ने जुलाई 2021 के लिए 342 अरब रुपए का हदफ मुकर्रर किया था, लेकिन 413 अरब रुपए जमा किए, जो पाकिस्तान की 74 साल तारीख में जुलाई के महीने में सबसे बड़ी टैक्स वसूली है। इसमें इनकम टैक्स की वसूली 27% इजाफे से 135 अरब रुपए रही। सेल्स टैक्स की वसूली पिछले साल के मुकाबले में 45% इजाफे से 209 अरब रुपए हुई और फेडरल एक्साइज ड्यूटी जो है 22% इजाफे से 22 अरब रुपए हो गई। कस्टम ड्यूटी 37% इजाफे से 68 अरब रुपए जमा हुई और पिछले महीने रिफंड में भी पिछले साल से 25% ज़्यादा अदायगी की गई और गुज़श्ता साल जुलाई में 16 अरब रुपए के मुकाबले में इस साल 20 अरब रुपए के रिफंड्स भी जारी किए गए हैं, जो कि इस बात की निशानदेही कर रहे हैं कि वाकई पाकिस्तान में जो टैक्स आमदन है उसमें एक बहुत ही काबिल कदर इजाफा देखने में आ रहा है। और इस हवाले से आपके इल्म में होना चाहिए कि वफाकी हुकूमत ने इस माली साल के लिए 5,800 अरब रुपए का रिकॉर्ड टैक्स जमा करने का हदफ मुकर्रर किया है। इस महीने का ये जो कलेक्शन है, जुलाई का महीना, ये इस हवाले से बहुत हौसला अफजा डेवलपमेंट है कि शायद पाकिस्तान 5,800 अरब रुपए का ये हदफ यकीनन अबूर कर लेगा या यहाँ तक पहुँच जाएगा। इस पूरे मामले में बात करते हैं तमाम उमूर के, टैक्स उमूर के, माशी उमूर के माहिर साबिक चेयरमैन FBI जनाब शब्बर ज़ैदी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शब्बर ज़ैदी साहब। ये कोई वन ऑफ चीज़ तो नहीं है जुलाई का जो ये रिटर्न आया है, क्योंकि किसी ने कहा कि इंपोर्ट बहुत ज़्यादा हो रही है तो इस वजह से आपको हो गया। हालांकि जो नंबर्स हमारे पास आए हैं, क्योंकि अगर ये एक सॉलिड चीज़ है तो ये तो बहुत बड़ी खबर है। इसमें अगर ये सिर्फ सेल टैक्स में होता तो फिर तो इंपोर्ट से रिलेट करता है, क्योंकि इसमें 27% इंक्रीज़ आप दिखा रहे हैं इन दी डायरेक्ट टैक्स, तो डायरेक्ट टैक्स का ताल्लुक इंपोर्ट से नहीं होता। तो जनरली जो हमारा ट्रेंड रहा है इंक्रीज़ का ओवर द नेक्स्ट वो रहा है तकरीबन 16-17%। अगर 16-17% जाके 27% पे आता है तो इसका मतलब है एक बहुत पॉजिटिव बात है। इसमें कमरान साहब बहुत इंपॉर्टेंट पॉजिटिविटी ये है कि जनरली जो जुलाई की कलेक्शन होती है वो कम होती है, क्योंकि जून में एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट करके साल का बजट बीट कर लिया जाता है। सही है। तो जुलाई हमेशा एक डिप्रेस्ड मंथ होता है। तो अगर जुलाई डिप्रेस मंथ है और जुलाई के अंदर हम 417 बिलियन रुपीस कलेक्ट करते हैं
تو پھر ہمیں یہ امید کرنی چاہیے کہ ہم 5800 کی جو ہمارا ٹارگٹ ہے ہم اس کو اچیو کریں گے. اس میں دوسری اہم بات یہ ہے کہ ہم یہ جو کچھ بھی اس وقت کر رہے ہیں یہ ہم ایک کووڈ سچویشن میں کر رہے ہیں. صحیح بات. کیونکہ آپ کو یہ ریلائز کرنا پڑے گا کہ ایک سرٹن اماؤنٹ کی انڈسٹری میں پرابلمس ہیں اور ہینڈی کیپس ہیں. اس کے اندر رہتے ہوئے اگر ہم 417 بلین روپیز جولائی کے مہینے میں کلیکٹ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان ٹیکس کلیکشن میں ایک پازیٹیو سائڈ پہ جا رہا ہے, اور اس کو ہمیں فردر انالائز کرنا پڑے گا کہ اس کی فردر بریک ڈاؤنز کیا ہیں اور یہ اس کی کمپوزیشن کیا ہے. اچھا, یہ بھی امپورٹنٹ بات ہے کہ جب یہ جولائی میں ہوا ہے تو جولائی میں اور بھی بڑی اچھی خبریں آ رہی ہیں. جیسے آٹو سیلز کے حوالے سے ٹویٹر نے کہا کہ اپنی لائف کا اس نے یہاں پاکستان میں سب سے زیادہ سیلز کی ہیں. پھر یہ موٹر گیسولین سب سے زیادہ فروخت ہوا ہے. ہماری ایکسپورٹس بھی مسلسل بڑھتی نظر آ رہی ہیں, اور دوسرے نمبرز جو آ رہے ہیں, سیمنٹ سیل, دوسری سیلز وہ بھی زیادہ ہے. تو وہ سب مل کے تو یہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. دیکھیے بات یہ کہ میرا ذاتی ویو ہے, میں نے ایک پروگرام میں پہلے بھی کہا تھا کہ پاکستان 2018, 19, 20, 21 پاکستان اپنے ڈپریسڈ موڈ آف اکنامی سے باہر نکل آیا ہے. اب آپ ٹریجیکٹری پہ آگے ہیں جہاں پر آپ گروتھ ٹریجیکٹری پہ چلے گئے ہیں. اس کی وجہ یہ تھی کہ جو پاکستان میں ایک کانسٹنٹ پریشر تھا, کیونکہ ہم نے اپنے یو ایس پیریٹی ریٹ کو بھی آرٹیفیشلی مینیج کیا ہوا تھا. تو آپ کے جو فنڈامنٹل فیکٹرز تھے وہ آپ نے پچھلے 2 سالوں میں کریکٹ کر لیے. آپ نے 19 اور 20 میں وہ اپنے سارے جو ایلمنٹس تھیں یا بیماریاں تھیں وہ بائی اینڈ لارج کریکٹ کی ہیں. تو اب جب بیماریاں آپ نے کریکٹ کر لی ہیں تو اس کو اب اس کی کیوریٹیو پوزیشن کے اوپر آ کے آپ اکنامی میں لے کے چل رہے ہیں اور اس کو آگے چلتے جائیں گے. اگر ہم نے اپنا کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس مینیج کر لیا اور ہمارا یہ جو بیلنس ہے, یہ جو آپ کا یہ جو فسکل ڈیفیسٹ والا مینیج کر لیا, اگر ہم 5800 پہ اچیو کر رہے ہیں تو پھر میں یہ امید کرتا ہوں کہ پاکستان کی اکنامی 4.5 یا 4.5 کے آس پاس. اچھا, اگر ہم 5800 ارب کے ہدف کو پہنچیں گے یا اس کو کراس کریں گے تو اس کے لیے ہمیں گروتھ کتنی چاہیے؟ کیونکہ یہ دیکھیں اس کے لیے دو چیزیں, اس کے لیے ہمیں گروتھ تقریباً 4+ چاہیے. 4 لیکن ٹیکسیشن کا جو انکریز ہوتا ہے وہ ایک تو آتا ہے جو آپ اپنے ایفرٹ سے کرتے ہیں, اور پھر ایک انکریز آپ کا آتا ہے جو کہ اکنامی کی گروتھ سے آتا ہے. تو اکنامی کی گروتھ کا ہمارا جو ٹارگٹ اگر 4 سے آس پاس ہوگا تو پھر ہم یہ جو آپ کا جو ٹارگٹ ہے 5800 کا یہ اچیو ہو سکتا ہے, کیونکہ ہماری جو گروتھ کا ابھی اسٹیمیٹ ہے وہ 4 سے کم ہے. مگر جو مجھے ٹرینڈ نظر آ رہا ہے وہ تقریباً یہ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان 4 کی گروتھ پر پہنچ جائے گا, 4+ پہ جائے گا. 4+ پہ جائے گا. اب اس میں جو آخری چیز دیکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ جو ایک اور فیکٹر ہے وہ ایگریکلچر سائڈ ہے, وہ کس حد تک کنٹریبیوٹ کرتی ہے, کیونکہ ابھی آیا تو یہ ہے کہ کراپس اچھی ہوئی ہیں. ہاں دیکھیں اس میں جو کامران صاحب امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ایگریکلچر کی جو ڈیفیسٹ ہوتی ہے وہ ہمارے امپورٹ بل میں ایڈ ہو جاتی ہے. مطلب ہمیں امپورٹ کرنے پڑتا ہے ایگریکلچر پروڈکٹس, تو وہ اگر ہم مینیج کر جاتے ہیں تو ہمیں ہماری یہ گروتھ پوزیشن آ جائے گی. جو پاکستان کا آج اسٹرکچر ہے, اسی اگر فنڈامنٹل پہ ہم کھڑے رہے تو ہم 4+ کر کے آگے کے لیے تیاری کر سکتے ہیں. ابھی اس میں ایک اہم پہلو یہ ہے کہ یہ پرائم منسٹر نے بڑی ایفرٹ کی اس گورنمنٹ نے کہ کنسٹرکشن سیکٹر کو انکریج کرنے کے لیے ایک بہت میسو انیشیٹو ہوئے. ہاؤس فائنینسنگ پہلی بار نظر آ رہی ہے, کنسٹرکشن فائنینسنگ بینکوں نے بہت پیسے دیے ہیں, اور پھر ایمنسٹری آئی, اس پہ بھی لوگوں نے اپنے پروجیکٹس رجسٹر کرائے. پہلا کام انہوں نے کیا کہ رجسٹر کرا دیں. تو جتنی ایک انوینٹری رجسٹر ہو گئی ہے وہ جب رول آؤٹ ہوگی تو اس کا بھی تو اثر ہوگا. دیکھیے اس میں ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو جیسے فار ایگزامپل یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں انکریز آئی ہے ڈائریکٹ ٹیکسز میں یا سیل ٹیکس میں, اسے میں دیکھنا پڑے گا کہ کون سے کمپوزیشن, جس پہ اسٹیل, سیمنٹ, اس میں کیا انکریز ہے. تو وہ ریفلیکٹ کرے گا کہ کنسٹرکشن میں کتنا انویسٹمنٹ آیا ہے. جو پیکیج ہم نے کنسٹرکشن کا دیا ہے اس کے 2 پارٹ تھے. ایک ایمنیسٹی کا پارٹ تھا جس میں لوگوں کو کہا تھا کہ وہ پیسے لائے, اور دوسرا پارٹ ہے جہاں پر ہمارا جو انویسٹر اس کا فکس ٹیکس رجیم, فکس ٹیکس رجیم باقی ہے, وہ چل رہا ہے, وہ ابھی چلتا رہے گا, اور پرچیزر کی ایمنیسٹی بھی باقی ہے. اب ہمارے لوگوں کی ڈیمانڈ یہ کہ جو انویسٹر کی ایمنیسٹی ہے اس کو بڑھا دیا جائے, مگر جو بھی اس کا وہ تو ڈیسیژن گورنمنٹ کا ہے. مگر جو کنسٹرکشن میں جو میری انالیسز ہے, کنسٹرکشن میں جو آبجیکٹو تھا
جس کے تحت یہ کنسٹرکشن کا رجیم لایا گیا تھا وہ آپ کو اگر شہر میں جائیں، کراچی میں جائیں، لاہور میں جائیں تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایک کنسٹرکشن میں ایک وائبرنسی ہے اور کنسٹرکشن آگے بڑھ رہی ہے. تو بیسیکلی جو گورنمنٹ کی پالیسی تھی، انیشیل پالیسی تھی، وہ اس نے یہ اوور دا ٹائم یہ ثابت کیا ہے کہ وہ غلط نہیں تھی، وہ صحیح تھا، اور اس نے ایک اسپائرل دیا ہے ٹورڈز دی ادر انڈسٹریز کو آگے چلنے کے لیے. تو یہ ایک پازیٹیو سائیڈ ہے، ہمیں دیکھنی پڑے گی. تو ان اوور آل کانٹیکسٹ. اچھا یہ بتائیے گا کہ ابھی تو ہم نے جو یہ تو وہ ڈائریکٹ ٹیکسز کو بڑھانے کے لیے جو ہمیں کرنا ہے، اور اس کے لیے مختلف اقدامات ہیں، لیکن ایک جو اہم چیز کرنا چاہ رہی ہے حکومت ایک آرڈیننس کے ذریعے کہ نادرا ڈیٹا اور FBR کا جو ایک کائنڈ آف مرج کرنا ہے اس کو، اور اس کی جو اس میں ایک میسو انکلوژن چاہ رہی ہے، یہ کتنا فائدہ مند ثابت ہوگا؟ دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں. وہ فائدہ مند تو بہت ثابت ہوگا، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، کیونکہ وہ جو نادرا کے پاس ڈیٹا ہے وہ آپ کے آئیڈینٹی کارڈ سے ریلیٹ کرتا ہے، اور پاکستان میں ہر ٹرانزیکشن کو ریلیٹ کر دیا گیا ہے آئیڈینٹی کارڈ کے ساتھ. تو آئیڈینٹی کارڈ کے ساتھ آپ نکل کے جا نہیں سکتے، تو وہ آپ کا ایک کیچ ہے. اچھا اب جو سوال کامران صاحب اس میں آ رہا ہے، اور جو قانونی سوال ہے پروپرائٹی کی بات ہے. پروپرائٹی کی، ہاں پروپرائٹی کی. اس میں قانونی سوال یہ آ رہا ہے کہ کیا کوئی انکم ٹیکس کا ڈیٹا کسی نان انکم ٹیکس اتھارٹی کے ساتھ شیئر کیا جا سکتا ہے یا نہیں سکتا. یہ قانونی سوال ہے، اور اس میں جہاں تک میری انفارمیشن ہے شاید منسٹری آف لاء نے پازیٹیو آنسر دیا ہے، اس میں پازیٹیو آنسر دیا ہے. اب جو ریلیونٹ پروویژن ہے سیکشن 2216 کی آف دا انکم ٹیکس آرڈیننس، اس کو ایگزامن کیا جا رہا ہے کہ اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں. میرا اس سلسلے میں یہ گورنمنٹ کو مشورہ ہے کہ جو بھی کیا جائے وہ سوچ سمجھ کے کیا جائے، جلدی میں نہیں کیا جائے، کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ حساس معاملہ ہے، بہت حساس معاملہ ہے. نہیں، اور یہ نہیں ہو کہ کل کو جب ہم یہ کر دیں تو کوئی کورٹ ان پہ جا کے اسٹے دے دے کہ یہ پرائیویسی افیکٹ ہو رہی ہے. تو ہمیں سارے اسٹیک ہولڈر کو کانفیڈنس میں لینے کے بعد یہ لانا پڑے گا. مگر یہ ضروری ہے، ہاں، مگر اس کا بہت فائدہ ہے. مگر اس کا بے تحاشا فائدہ اس لیے ہے نا سر، اس کا بے تحاشا فائدہ اس لیے ہے کہ پاکستان میں اوور دا ٹائم بینک اکاؤنٹ، پراپرٹی، کار پرچیزز، اینی تھنگ ریلیٹڈ ٹو بگ ٹرانزیکشن شناختی کارڈ چاہیے، آپ نے ریلیٹ کر دیا ہے. تو اب اس کو ریلیٹ کرنا ہے ٹیکس کے ساتھ. تو وہ چیز اگر ریلیٹ ہو جاتی ہے، یہ گیم چینجر ہے، گیم چینجر ہے. تو یہ گیم چینجر ہے. اب اس گیم چینجر میں میں نے جس طرح کہا نا، ہمیں بہت سنبھل کے چلنا ہے کہ ہمارا جو گیم چینجر ہے وہ کوئی اسپائل نہیں کرے.